بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ ہم نے جو زندگی گزارنی ہے، پوری زندگی کو گزارتے ہوئے موت تک کا جو سفر ہے، اس میں ہر وقت، ہر اسٹیج، ہر سچویشن میں ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ یہ ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند جن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ یعنی اللہ نے ہمیں یہ چوائس دی ہوئی ہے کہ تم جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے میں ویسا ہی ہوں، جیسی سوچ میرے بارے میں رکھو گے میں ویسے ہی تمہارے ساتھ ڈیل کروں گا۔ یہ تو ابھی صرف جنرل سی بات آ گئی اس حدیث میں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور مستر احمد کی حدیث میں ہے، اس سے اگلا جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے حسن جن پر کھرا اترتا ہوں۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے میرے ساتھ گمان رکھے۔ اگلی سٹیج اللہ نے بتا دی کہ تم مجھ سے حسن جن رکھو گے، اچھا گمان رکھو گے، تو میں میری طرف سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ میں تمہارے اچھے گمان کے اوپر پورا اتروں گا۔ اور اللہ نے چوائس دے دی کہ اس کے بعد بھی یہ جانتے ہوئے بھی اب تمہاری اپنی چوائس ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو یا برا گمان رکھتے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے آپ کو کیسے مولڈ کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ کرنی ہے، اللہ نے کسی پر کوئی چیز انفورس نہیں کی۔ اللہ نے ساری خیر کی باتیں بتا دی اور اللہ نے ساری شر کی باتیں بتا دی۔ انسان کے لیے کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے، اور پھر چوائس ہم پہ چھوڑ دی کہ اب یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم اپنے لیے کیا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اللہ فورسفلی نہ تو کبھی کسی کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا، اور نہ ہی فورسفلی اللہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ اللہ کی یہ سنت نہیں، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اچھائی اور برائی انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور چوائس اللہ بندے پر چھوڑ دیتا ہے کہ اب تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تمہیں اب اپنے لیے کیا چوز کرنا ہے۔ کہ اب یہ ایک چیز پتہ لگی کہ حسن جن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم مجھ سے اچھا گمان رکھو گے تو میں تمہارے گمان کے مطابق پورا اتروں گا۔ پھر اللہ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرو گے۔ پھر اس سے اگلی سٹیج کیا ہے، مستر احمد کی حدیث ہے کہ، اور ابن حبان میں بھی وہ روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عند جن عبدی بھی ان جن خیرم فلاح و ان جن شرن فلاح، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اب اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں برا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ برا معاملہ کروں گا اور اس کا برا سلوک کروں گا۔ اب یہ اللہ نے بہت اوپن چوائس دے دی کہ بھائی دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے بارے میں پرسیپشن پوزیٹیو کرو، میرے بارے میں گمان اچھا رکھو، مجھ سے امید اچھی رکھو۔ جب تم میرے بارے میں پوزیٹیو تھاٹس رکھو گے، پوزیٹیو پرسیپشن رکھو گے، تو اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ میں تمہارے اسی طریقے سے معاملہ کروں گا جس طریقے سے میرے بارے میں ایکسیپٹیشن ہے۔ لیکن تم میرے بارے میں برا گمان رکھو گے تو یاد رکھو
میرے صرف طرف سے پھر سے معاملہ بھی برا ہی ہوگا۔ اب ایک پوائنٹ یہاں ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو انسان اللہ سے برا گمان رکھ رہا ہے تو اللہ اب اس کا برا کیوں کرے گا؟ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ ایک بہت گہرا کھڈا ہے آگے، اور اس کو بتایا جائے کہ بھائی آپ آگے ایک کھڈے میں گرو گے تو آپ کو چوٹ لگے گی، آپ کی ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہے، آپ کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہے، آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ بہت گہرا کھڈا ہے آگے، اور انسان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر گرنے کے بعد اس کو یہ سب تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر جمپ مار دے اس کھڈے میں اور وہ یہ کہے کہ میری امید یہ تھی کہ میں اگر جمپ ماروں گا تو مجھے چوٹ نہیں لگے گی، مجھے کھرونچ نہیں آئے گی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں بڑا اسٹرانگ ہوں، میں اس کھڈے میں چھلانگ ماروں گا تو شاید بچ جاؤں گا، اور وہ چھلانگ مار دیتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی پھر اس کو چوٹ لگتی ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہے، بعد میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اور بعد میں لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی میرا خیال یہ تھا کہ بھائی میں جمپ ماروں گا تو میری بچت ہو جائے گی، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے کہ بھائی اتنی اوبیس چیز جو آپ کو پتہ ہے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس کے باوجود آپ ایکسیپٹ یہ کر رہے ہیں کہ جمپ بھی کھڈے میں ماروں اور مجھے کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ جو یہ ایگزام دے رہے ہیں، اس ایگزام میں پاسنگ مارکس جو ہے وہ 50/100 ہے، اگر آپ 50% مارکس لے کے آئیں گے تو پاس ہو جائیں گے۔ اب وہ بندہ کہے کہ بھائی میں مارکس تو لاؤں گا 20، لیکن میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ مجھے پاس کر دیا جائے گا، اور مجھے مارک شیٹ جو دی جائے گی اس میں پاس لکھا ہوا آئے گا، تو یہ امید کیا ہے؟ یہ بیوقوفی والی امید ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی کلیئر اوپنلی بتا دیا ہے کہ تم مجھ سے اچھا گمان رکھو گے تو اچھا فیصلہ ہوگا، اور برا گمان رکھو گے تو برا فیصلہ ہوگا، اس کے باوجود جب کوئی انسان خود سے یہ راستہ اختیار کرے کہ مجھے برا گمان رکھنا ہے تو انسان کے اپنے اوپر بلیم ہے۔ جو آپ اپنے لیے خیر نہیں چاہتے تو کوئی آپ کے لیے خیر نہیں چاہے گا۔ جب آپ خود اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے تو پھر جبراً آپ کو رحمت نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ بڑا کلیئرلی یہ کنسیپٹ دے دیا گیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے، اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اور اچھائی کا معاملہ کرے گا۔